अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म की जानिब से मुसलसल 3 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने और आवाम को सब्सिडी देने पर IMF ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। हुकूमत ने भी चारों नाचार तेल की आलमी कीमतों के मुताबिक एडजस्टमेंट की यकीन दहानी करा दी है, मगर गरीब तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए उनको मिलने वाले वजीफ़े में 5,000 रुपये के इजाफे का फैसला भी किया गया है। मुस्तहिक अफराद का समाही वजीफ़ा 14,500 रुपये से बढ़ाकर 19,500 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह मोटरसाइकिल और रिक्शे वालों को सब्सिडी की फराहमी के लिए सूबों से मुशावरत जारी है और हुकूमत चाहती है कि 2 और 3 व्हीलर्स के लिए पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाई जाए। हुकूमत ने इस मुश्किल वक्त में खाद और ज़रूरी अद्वियात पर भी टैक्स ना लगाने का फैसला किया है। हुकूमत और IMF के दरमियान मज़ीद माली गुंजाइश पर अभी मुशावरत जारी है और उम्मीद है कि हुकूमत अवाम को मज़ीद रिलीफ देने के लिए IMF को मना लेगी। नाज़रीन, हुकूमत इस मुश्किल वक्त के बावजूद हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि अवाम पर मज़ीद माली बोझ ना डाला जाए, मगर चूंकि पाकिस्तान IMF के साथ एक मुआहदे में है, इसलिए हुकूमत चाह कर के भी अवाम को मज़ीद सब्सिडी देने की पोजीशन में ही नहीं है। यहाँ ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि जब नवाज शरीफ इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे, तब उन्होंने 2016 में IMF को खैरबाद कह दिया था, मगर 2018 में नए पाकिस्तान और तब्दीली के दावों के साथ PTI इख्तिदार में आई तो पाकिस्तान दोबारा IMF की दहलीज पर जा पहुंचा। फिर 2022 में अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती देखकर जानबूझकर IMF के मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की गई और पेट्रोल पर सब्सिडी देकर IMF की शराइत को मुस्तकबिल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया गया। अब एक बार फिर उम्मीद की जा रही है कि IMF के साथ मौजूदा मुआहदा आखिरी साबित होगा और पाकिस्तान मौशी तौर पर एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत मौशी महाज हो या सफारती महाज, हर जगह कामयाबियों के झंडे गाड़ रही है। फ़लस्तीन का मामला हो या ईरान अमेरिका जंग की बात हो, पाकिस्तान की तारीफ़ें सुनाई दे रही हैं। फ़लस्तीन में भी पाकिस्तान के हक़ में नारे लगे और अब ईरान की गयूर अवाम भी शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लगा रही है। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में कुछ नासिर ऐसे भी हैं जो हुकूमत की कामयाबियों को नाकामियाँ बनाने में मसरूफ़ रहते हैं। बतौर पाकिस्तानी हम सबको फ़ख्र होना चाहिए कि ईरान में इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान के हक़ में नारे लग रहे हैं, बल्कि आपने हुर्मुज़ से गुज़रने के लिए पाकिस्तानी झंडा तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत बना हुआ है। अगर किसी ने आपने हुर्मुज़ से गुज़रना है तो उसे या तो ईरान को भारी टोल टैक्स देना पड़ेगा या पाकिस्तानी झंडा लगाना पड़ेगा। इन कामयाबियों पर हर पाकिस्तानी यकीनन फ़ख्र महसूस कर रहा होगा, सवाए उसके जिसका ताल्लुक़ किसी मखसूस तखरीबी गिरोह से है, क्योंकि ना तो उसे ईरान में लगने वाले शुक्रिया पाकिस्तान के नारे सुनाई देंगे और ना ही पाकिस्तान का किरदार बतौर सालिस नज़र आएगा। आज अपने इस प्रोग्राम में हम इन्हीं मामलात पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में मेरा साथ दे रहे हैं वेरी ऑनरेबल जी मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे जी वेरी ऑनरेबल फिरदौस शमीम नकवी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड वेरी ऑनरेबल शुमाइला राना साहिबा मेरे साथ मौजूद होंगी, जो कि गवर्नमेंट बेंचेस को यानी PMLN को रिप्रेजेंट कर रही हैं। शो का आगाज़ मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मैं आपके साथ कर लेती हूँ। वज़ीर आज़म की जानिब से मुसलसल 3 बार जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का कहा गया, उसके अंदर रोक लगाई गई और कोशिश की गई कि पाकिस्तान की जो आवाम है उनको ज़्यादा उनके ऊपर बोझ ना डले, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं। आवाम को सब्सिडी देने पर IMF ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर दिया है कि जी आखिर सब्सिडी क्यों दी जा रही है। अब कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि हम बाउंड हैं, हम अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट हैं IMF के साथ, तो चारों नाचार हुकूमत चाह कर के भी अभी मज़ीद और जो सब्सिडी है वो शायद ना दे पाए और मज़ीद और कीमतों में शायद इजाफा भी हो जाए। हैवन सेड दैट हुकूमत ने जो है 2 और 3 व्हीलर्स के लिए सूबों से मुशावरत की है ताकि उनके लिए कीमतें ना बढ़ाई जा सकें। सर, पूछना ये था कि क्या ऐसा मुमकिन है, और क्योंकि सिंध के अंदर जो सूबाई हुकूमत है वो आपकी है, तो क्या पाकिस्तान के पास कोई एक ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है? देखिए, पहली चीज तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि वजीर आजम साहब ने एक आम इंसान की मुश्किलात को सामने रखते हुए बड़ा बोल्ड फैसले उन्होंने करे। 3 बार समरी जो है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से
इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ाने की वजह से यहाँ पे भी ये नागुरीज हो गया था कि कीमतों को बढ़ाया जाए, लेकिन वजीर आजम साहब ने उसको नहीं माना, समरी को टर्न सही डाउन बात है। कर दिया। उसके साथ साथ न सिर्फ समरी को टर्न डाउन करा, आईएमएफ की बहुत सारी चीजें थी जो वो आईएमएफ चाहती थी कि इम्प्लीमेंट की जाएं, जिसमें उन्होंने अफराते ज़र जो है उसकी प्रोजेक्शन दी थी कि वो 5 से 7% जो हमारा टारगेट था वो बढ़ के 6 से 9% हो जाएगा। और ये फूड एनर्जी की कीमतें जो हैं वो बढ़ेंगी तो ये गरीब आदमी को, तो उसके लिए वजीर आजम साहब ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 14,500 में 5,000 इजाफी एक अलाउंस, एक वजीफा जो है वो रेकमेंड किया है कि ये दिया जाए वक्ती तौर पे। ये जो महंगाई होगी, फ्रेट बढ़ेंगे, किराए बढ़ेंगे बसों के और मोटरसाइकिल वाला, तो इस तरह के जो लोअर तबके के लोग हैं उसको कुछ उनको रिलीफ मिलेगा। फिर एक बड़ी बात जो की है बिनीश, वो यह है कि 127 अरब रुपए की पीएसडीपी में कटौती की है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं, जो तरक्याती मंसूबों के लिए साल जब बजट आता है तो उसमें ऐलान कर दिए जाते हैं सूबों से मशावरत करके, लेकिन इस तरह की कोई कॉन्टीजेंसी आती है तो उन्होंने उसमें 127 अरब रुपए, 100 अरब से ज्यादा रुपए जो है वो उन्होंने कंटीजेंसी में प्लान के तहत कटौती की है पीएसडीडीपी की। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। फिर आईएमएफ ने उन्हें ज़रूरी अद्वियात के ऊपर वो जीएसटी लगाने को कह रहे हैं, वो भी उन्होंने मना कर दिया है कि हम नहीं लगा सकेंगे इसके ऊपर। तो ये सब चीजें हैं जो बिल्कुल फॉर्मली बतलाती हैं कि वजीर आजम साहब अपने तय पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गरीब आदमी पर बर्डन कम से कम पड़े या ना पड़ सके। लेकिन उसके बावजूद ये इंटरनेशनल फनाई, ये प्राइजेस रोज कहीं से कहीं जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में 9% तेल की कीमतें बढ़ेंगी, 114 रुपए फी बैरल बर्न्ट ऑयल आपका हो गया है। वो कीमतें अगर आप पास नहीं करेंगे तो आपका ट्रेड डेफिसिट भी कहीं से कहीं चला जाएगा, और करंट अकाउंट खसारा जो बजट में हमने एक हदफ दिया है आईएमएफ को, वो हम नहीं मेंटेन कर सकेंगे, वो सही बढ़ है। जाएगा, रुपए की कदर गिर जाएगी। तो ये सब चीजों को देखते हुए आ भी गया, वजीर आजम ने पॉइंट आ एक गया। स्टैंड लिया है कि नहीं, गॉट हम गॉट योर पॉइंट बिग साहब, मेरे गरीब साथ बेटा रहिए, आदमी पे मेरे साथ रहिए। कल बड़ा दिन है, जुमा है, और कल का दिन इसलिए भी बड़ा है। शुमाइला राना साहिबा, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया एक तो ज्वाइन करने के लिए मैडम। आपको उम्रे की भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आपने आई एम श्योर कि वहाँ जाके पाकिस्तान के लिए ढेर सारी दुआएं की होंगी, लेकिन पाकिस्तान की आवाम कल के लिए क्या उम्मीद रखे शुमाइला? बिकॉज IMF इज़ नॉट एट ऑल कंफर्टेबल कि जी सब्सिडी दी जा रही है। IMF ये चाहता है कि जी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा तो डेफिनेटली IMF को वो सूट करता है, लेकिन वो चीज़ पाकिस्तान के अवाम को सूट नहीं करती। हुकूमत हर मुमकिन हद तक कोशिश कर रही है कि वो इजाफा ना करे, लेकिन वो बेबस है, वो बाउंड है। सो कल क्या एक्सपेक्ट करे अवाम कि कीमतें बढ़ेंगी तो कितनी बढ़ेंगी? वो जैसे हम सुनते हैं होश रुबा इजाफा, वो वाली सूरत हाल है कल के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिनिश, आपने मुझे मौका दिया और खैर मुबारक, आपने मुझे उम्रा की मुबारक दी। यकीनन मैंने पाकिस्तान के इस्तेहकाम और सलामती के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए मैंने बहुत सी दुआएं की। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी खदशात से और महफूज रखे और पाकिस्तान हमेशा कायम दायम रहे। पाकिस्तान है तो हम है, हमारी पहचान पाकिस्तान। दूसरी बात यह है कि बिनिश, आपने देखा कि मशरक़ वस्ता में जो अप्स एंड डाउन आए और जो ख़त्ते की कशीदा सूरत हाल है, और उसके बाद फिर अफ़गान रजीम की जो आपने देखा कि भारत अपनी प्रॉक्सी वार जो है वो कैसे उसने लड़ी और कौन सी सरजमीन को इस्तेमाल किया गया, उसमें पाकिस्तान का जो एक किरदार रहा है ना, वो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बड़ा मजबूत किरदार अदा किया है, मरबूत किरदार अदा किया है। और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उन पर भी, और जो पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस है
سفارتی سطح کے اوپر پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت عطا کی کہ پاکستان آج ثالثی ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے، جبکہ ہمیں دنیا کے نقشے سے ہی مٹانے کی کاوش کی جا رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دم سے سفارتی سطح کے اوپر جو ہے وہ بلندی عطا کی۔ لیکن ابھی ہم پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ جو پیٹرول مصنوعات کے اوپر یہ جو سبسڈی دی گئی اور جو اپس اینڈ ڈاؤن آئے، دیکھیں آپ قوم کو اپنے پروگرام کے توسط سے یہ چیز بتائیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، اور خطے کی صورتحال جو ہے وہ کوئی اتنی جو حوصلہ افزا نہیں ہے، اور جو پیٹرول قیمتوں کے اور پیٹرول مصنوعات کی جو پیٹرولیم مصنوعات ہے اس کے اوپر جو اپس اینڈ ڈاؤن ہے وہ عالمی منڈی طے کرتی ہے، وہ پاکستان آپ اور میں نہیں کر سکتے۔ اور اس میں جب وزیر اعظم صاحب کو سمری 3 دفعہ آئی کہ اس میں آپ 50 سے 55 جو روپے اضافہ کیا گیا، وہ بڑے بھاری بوجھ دل کے ساتھ جو ہے وہ کیا گیا۔ ادروائز کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اپنی عوام کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی، عوامی حکومت ہوتی ہے، عوام کے اندر جانا ہوتا ہے۔ آخر اس ٹینیور کے بعد ہم نے عوام کے سامنے جانا ہے نا، تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ لہٰذا کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ناگہانی آفات میں اور مشکل وقت میں مشکل فیصلوں کو قومیں اپنی حکومت اور ریاست کے فیصلوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اور حکومت ابھی قوم پوری جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ جیسے دیکھیں وزیر اعظم صاحب ہیں، انہوں نے کفایت شعاری مہم کا آغاز کیا، انہوں نے سب سے پہلے اپنی سرکل سے آغاز کیا، خود سے آغاز کیا، انہوں نے کیبنٹ سے آغاز کیا، اراکین قومی اسمبلی سے آغاز کیا، مشیران جو ہیں ان سے آغاز کیا، اور 60% جو گاڑیاں ہیں وہ جو گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جو وزراء کو دی گئی تھی، جو بیوروکریٹس کو دی گئی تھی، اور جو اس مد میں ان کو پاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر ورک فرام ہوم کی جو 50% جو ہے وہ سٹاف جو ہے وہ کام کرے گا آفس میں، اور 50% جو ہے وہ ویری نیکسٹ ڈے مطلب آ کر کام کرے گا۔ تو یہاں پہ جتنی ممکن حد تک اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں کو کاٹا گیا، اس کے بعد وزراء کی 2 مہینے کی مکمل پوری تنخواہیں کاٹ دی گئیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم نے ایک انیشیٹو لیا کہ اس وقت قوم کو ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر کفایت شعاری مہم کا آغاز کریں، اور آغاز انہوں نے پہلے اپنے گھر سے کیا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جو پاسبل جو ایک میں دی بیسٹ وے تھا انہوں نے اپنایا، اور ابھی بھی جو فیول کی جو پرائسز ہیں اگر وہ خدا نخواستہ بڑھتی ہیں تو یہ بوجھ جو ہے وہ کسی کا بھی دل نہیں ہے کہ وہ اس غریب عوام پہ جو پہلے ہی بیچارے مہنگائی کی چکی میں پس رہے تھے ان کے اوپر یہ بوجھ ڈالیں، کسی کا دل نہیں ہے۔ اور وزیر اعظم نے اپنی انتہائی کوشش کی ہے، انہوں نے 3 دفعہ ابھی یہ جو رواں ہفتہ ہے یہ جس کا آج تھرسڈے ہے، اگر وزیر اعظم جو اوگرا کی سمری اور انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائس تھی، جس طرح فیول پرائس بڑھا، اگر وہ اس کو مطلب مد نظر رکھتے یا اس کو تسلیم کرتے وہ سمری کو، تو آج آپ کو پیٹرول جو ہے وہ 520 روپے لیٹر ملتا، 320 کے بجائے۔ لیکن وزیر اعظم نے وہ بوجھ خود جو ہے وہ حکومت نے برداشت کیا، وفاقی حکومت نے وہ بوجھ برداشت کیا، اور اب جو سبسڈی دی گئی اس میں حکومت کی بھی کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے نا شمائلہ۔ بیسیکلی اب یہی ہے نا کہ اب کل تو ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، اور خبریں یہی آ رہی ہیں ذرائع کے اعتبار سے، مجھے اس کی تصدیق چاہیے یا تردید چاہیے، خبریں یہی آ رہی ہیں کہ کل پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، وچ آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کہ پوری طرح سے حکومت کا قصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی عوام کے اوپر بوجھ تو آئے گا ہی آئے گا۔ نہیں انشاءاللہ ابھی میں آپ کو ایک اور بات عرض کرتی چلوں کہ وزیر اعظم نے تمام صوبوں کو یہ کہا تھا کہ NFC ایوارڈ کے سلسلے میں جو رقوم آپ لوگوں کو ملتی ہیں تو اس کفایت شعاری مہم میں اس وقت تمام صوبے اس میں حصہ لیں، اپنا شیئر دیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر وفاق کے پاس تو پہلے کچھ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے تمام اختیارات تو صوبوں کے پاس چلے گئے، پیسہ صوبوں کے پاس چلا گیا، وفاق کے پاس کیا ہے؟ لمیٹڈ سورسز ہیں۔ وہ جو لمیٹڈ سورسز ہیں اس میں وفاق نے بہت اچھا پلے کیا ہے، بہت اچھا کردار ادا کیا ہے۔ میں یہاں پہ یہ سمجھتی ہوں کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے انہوں نے چٹا صاف انکار کر دیا ہے، انہوں نے کہا نہ جی ہم آپ کی کفایت شعاری مہم میں ساتھ ہیں اور نہ ہی ہم اپنا جو ہے وہ شیئر دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وقت اور حالات ایک سے نہیں رہتے بنش،
یہ حالات بہتر بھی ہوں گے, پاکستان کی معیشت بہتر بھی ہوگی اور ہوئی بھی ہے, لیکن آج وقت ہے ہمیں ساتھ اکٹھے چلنے کا. آج نہ تو نون لیگ, نہ پیپلز پارٹی, نہ جے یو آئی ایف اے یا نہ تحریک انصاف, آج ہمیں پاکستانی بن کر, پاکستانی ہو کر سوچنا پڑے گا کہ آج ملک کو, حکومت کو, ریاست کو, عوام کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. اگر ہم مل کر ساتھ دیں گے اور اس کے آگے سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے تو یہ ہمارے دشمن کو بھی ایک پیغام ہوگا. بجا فرمایا, پوائنٹ آ گیا شمائلہ. ابھی آپ بات کر رہی تھی, میں مرزا اختیار بیگ صاحب کو سن رہی تھی. بیگ صاحب تو کافی تعریف کر رہے ہیں آپ کی حکومت کی بھی, پرائم منسٹر کی بھی, لیکن نقوی صاحب پتہ کیا, ایسے بات کرتے کرتے ان کے کامنٹ سنتے سنتے نقوی صاحب مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ ہمیں اس چیز کو بھی یاد کرنا چاہیے اور اس چیز کا بھی ذکر ہو کہ آج ہم دوبارہ سے کیوں مجبور ہو گئے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن لیں, کیونکہ حکومت تو ہر ممکن حد تک یہ کوشش کر رہی ہے کہ عوام پر بوجھ نہ ڈالے, لیکن obviously بیکاز ہم باؤنڈ ہیں آئی ایم ایف کے. تو 2000 اگر میں بات کروں 16 کی, تو تب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو آئی ایم ایف کو خداحافظ کہہ چکے تھے تب تک, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور ایک دفعہ پھر سے آلریڈی جو ہم ختم کر چکے تھے اپنا چیپٹر آئی ایم ایف کے ساتھ, ہمیں دوبارہ آئی ایم ایف کی دہلیز پر جانا پڑا. سر بینیش, پاکستان کی کتنے پروگرامز ہوئے ہیں, 4 سال کے, 3 سال کے. یہ جو کرنٹ پروگرام ہے یہ 26واں پروگرام ہے آئی ایم ایف کا. پی ٹی آئی کی حکومت 4 سال رہی ہے, سے کم رہی ہے. تو جب آپ فیکٹس دے رہی ہوں تو پلیز مانا کہ یہ پی ٹی وی گورنمنٹ چینل ہے, بٹ ڈونٹ ٹیل تھنگس ان اے وے. سب سے زیادہ آئی ایم ایف کے پروگرام جو آئے ہوئے ہیں وہ پی ایم ایل این کے دور میں آئے ہوئے. دیکھ لیجئے تاریخ اٹھا کے, پاکستان کی تاریخ صرف عمران خان کے 3.5 سال نہیں ہے. ان 3.5 سال کے اندر عمران خان کی حکومت چلی گئی کہ آئی ایم ایف کو ناراض کر دیا کہ انہیں نے سیلز ٹیکس 0 کر دیا. یہ بات لے کے پورے سڑکوں پہ آ گئے کہ 15 روپے قیمت پیٹرول کی بڑھا دی گئی. بھائی اب تو کیروسین کا تیل جو غریب کا تیل ہے, کتنی قیمت بڑھائی ہے؟ 325 روپے. جو چیز 75 روپے کی ملتی تھی وہ کدھر پہنچا دی. تو حقائق اپنی جگہ. میں یہ نہیں کہتا کہ جو حالات ہیں اس کے اندر قیمتیں نہیں بڑھیں گی. میں پریکٹیکل باتیں کرنے پہ یقین رکھتا ہوں. ہر حکومت کا اسٹیٹ کی ایک ذمہ داری ہے, کوئی نہیں ڈینائی کر سکتا, آپ کے باقی 2 پارٹیسپینٹس بھی نہیں کر سکتے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. اینڈ دے ہیو ٹو انشور اٹ. یہ انشور کرنے کے لیے obviously سبسڈیز دینی پڑتی ہیں, کیش ایڈ دینی پڑتی ہے, اکانومی کو مینیج کرنا پڑتا ہے, قیمتیں نہ بڑھیں وہ مینیج کرنی پڑتی ہیں. اور جتنی جو حکومت اس کو انٹیلیجنٹلی کر لے گی اتنی ہی اس کی تعریف ہوگی. ہمارا کووڈ کا پروگرام جو تھا جس میں ہم نے پہلی دفعہ ڈائریکٹ یہ بڑھایا کیش سبسڈی اور ایفیکٹولی یوز کی, دنیا نے اس کی تعریف کی. وی ور دی بیسٹ پرفارمنگ نیشن ان دی ورلڈ ڈیورنگ دی کووڈ کرائسس. ابھی بھی یہ اس حکومت کا ٹیسٹ ہے. اس کے اندر سبسڈی کے اندر یہ کہنا قیمت نہیں بڑھنی چاہیے, یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے اخراجات کیسے پورے کرنے ہیں, کس سیگمنٹ آف دی سوسائٹی کو جو ہے وہ ریلیف دینی ہے اور کس سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کو تھوڑا تکلیف میں ڈالنا ہے. obviously آپ تکلیف میں کس کو ڈالیں گے؟ آپ ان کو ڈالیں گے جن کے پاس تکلیف سہنے کی سکت ہو. تکلیف سہنے کی سکت کس کی ہوتی ہے؟ جو امیر ہوتے ہیں یا جن کے کاروبار میں منافع زیادہ ہوتے ہیں, ان کی گنجائش ہوتی ہے. تو آپ ان پہ ٹیکس اور لگاتے ہیں, ان سے ریکوری کرتے ہیں اور وہ آپ کراس سبسڈی کر کے غریبوں میں دے دیتے ہیں. سبسڈی کے اندر جو ہے انفلیشنری بھی ہوتی ہے کئی دفعہ, اور مس ڈائریکٹڈ ہو جائے تو بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. اس وقت پاکستان کی اکنامک سچویشن غربت کی جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہو چکی ہے. ورلڈ بینک کی اپنی رپورٹ کہتی ہے کہ جو غربت پاکستان میں تھی
2022 पे वो तकरीबन 18% थी और आज 43% पे पहुंची भी है। और इसके लिए जो पैरामीटर्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। हुकूमत की खुद स्टेट बैंक की रिपोर्ट भी जो है वो इस वक्त गुर्बत को 30% के लगभग कहती थी बिफोर द पेट्रोलियम क्राइसिस। ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोगों को सब्सिडी बढ़ाई जा रही है, that even does not scratch the surface of poverty. Therefore चलिए अच्छा है, मैं उसको कंडेम नहीं करता, it is a good step, लेकिन it's not sufficient because वो सारे लोग जो affected और impacted हैं, जो below the poverty line है, उनको वो नहीं पहुंच रही। दूसरी चीज ये कि अनफॉर्चुनेटली एनर्जी की प्राइस जो है वो होती ही इन्फ्लेशनरी है। इसकी कोशिश ये करनी चाहिए कि इसके जो मल्टीपल और मल्टीप्लिकेशन वाले इम्पैक्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे ही आप तेल की कीमत बढ़ाते हैं, ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ जाती है। अगर फल सब्जी लाने में 30% जो है ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, तो 30% जो खर्चा है सब्जियों का वो बढ़ जाएगा मंडी तक लाने का। तो आपको ये करना होगा कि जी आप ट्रांसपोर्ट को सब्सिडाइज कर दें। आपको फिर करना क्या चाहिए जो कि नहीं किया गया, आपको रेलवे की तरफ लोगों को ले जाए। मोस्ट इकोनॉमिकल पर पैसेंजर माइल जो ट्रांसपोर्ट मीन है वो रेलवे है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेस है। लीस्ट जो है वो इंडिविजुअल सवारी है। दुनिया भर में ये नहीं है कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसको ये क्राइसिस है, सारी दुनिया के लिए क्राइसिस है। आप देख लीजिए कि 4 मुल्कों ने जो है इस किस्म के इम्पैक्ट्स को ट्रांसफर किया डायरेक्टली। वो बहुत सारे मुल्क हैं जिन्हें नहीं किया। पाकिस्तान, नेपाल और इजिप्ट ये वो मुल्क हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा किया ट्रांसफर। उसके मुकाबले में इंडिया ने नहीं किया। इंडिया ने कि ये हिट कैसे ली? ये तो नहीं है कि उनके यहाँ तेल निकलता है। देयर आई एम टॉकिंग अबाउट ऑयल इंपोर्टिंग नेशन। इंडिया ने हिट ली गवर्नमेंट टैक्सेस पे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो सब्सिडाइज करी है। जरा आप देखिए तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कहाँ से कहाँ चली गई। जैसे कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट भी इज द परसेंटेज ऑफ द फ्यूल प्राइस। जब अगर आपका 100 रुपए का तेल था तो 20 रुपए, 200 का है तो 40 हो गई, 300 का है तो 60 हो गई। बजट में कितनी कीमत रखी गई थी? 20 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट। ये जो 40 रुपए है जो एडिशनल आ गया 300 रुपए पे, या जब 400 हो जाएगा तो 80 आ जाएगा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की एडिशनल इनकम क्यों हो रही है? ठीक है सर, अब अभी तक का पॉइंट आ गया। अब बात को आते हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। अगर कोविड के टाइम के ऊपर पाकिस्तान की तारीफ हुई थी, तो इस टाइम पर जब खित्ते में जंग चल रही है, इस टाइम पर पाकिस्तान की तो बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है। सिर्फ तारीफ ही नहीं हो रही, बल्कि ईरान के अंदर तो बाकायदा तौर पर रैलीज के अंदर शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। इस बारे में बात करते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। शुमाइला राना हमारे साथ मौजूद हैं, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंड फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद है। शुमाइला राना साहिबा, ईरान की आवाम ने तो शुक्रिया पाकिस्तान के ऐसे नारे लगाए, उसकी इतनी गूंज थी कि पाकिस्तान में तो सुनाई दी, पूरी दुनिया में सुनाई दी। मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे अनासर अभी भी हैं जिनको ये पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती, जो पाकिस्तान की कामयाबियों को हमेशा नाकामी बना करके दिखाते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम चलाते रहते हैं। उन लोगों को आप कैसे कायल करेंगे, या उन लोग को आप लोग कैसे जवाब देंगे, ताकि उनको भी पता चले कि भाई मतलब कि कभी तो आपको पॉजिटिव रहना होता है। देखिए, पाकिस्तान की जो कामयाबी है, कुछ लोगों को, बाहर वालों को तो, हमारे दुश्मन को तो हजम नहीं होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको पाकिस्तान की तरक्की जो है वो अगर नजर आए तो उन लोगों को थोड़ा सा फील होता है कि ये पाकिस्तान तरक्की की जानिब क्यों रवा दवा है, पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो सफारती सतह के ऊपर क्यों इतनी स्ट्रांग हो रही है। मैं ये समझती हूँ कि पूरी दुनिया ने देखा कि ईरानी जो गवर्नमेंट है उसने ईरान के जो अवाम है, आम पब्लिक है, जो वो बाहर निकले सड़कों पे और उन्होंने शुक्रिया पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के तराने जो है वो चलाए गए सड़कों के ऊपर। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान का किरदार अब इस तरह का हो चुका है कि पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी
جو کمیونٹی ہے اس میں سے ہے. اور پاکستان نے جو ثالث کا کردار ادا کیا ہے اور چاروں وزرائے جو خارجہ ہیں وہ اسلام آباد میں موجودگی ان کی ایک بہت بڑا پیغام ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ناقدین ہیں وہ بھی مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, لیکن زبان سے نہیں کرتے, دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سال میں پاکستان کی سلامتی, خود مختاری اور اس کے اوپر جو الحمدللہ پہلے سے جو بہتری ہوئی ہے وہ ان چیزوں کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے. لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ عالمی سطح کے اوپر, بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ہے وہ اس کی سے ہو گئی ہے. اور میں یہاں پہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان خطے کی کشیدہ صورتحال میں اپنا جو کردار ادا کر رہا ہے اس کو صدیوں یاد رکھا جائے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دور رس نتائج بھی ہوں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اگر یہ جنگ رکوانے میں پاکستان جو ہے وہ کامیاب ہو گیا تو پاکستان کا تو قد جو ہے الحمدللہ وہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا. اور میں امید بھی کرتی ہوں, میری دعا بھی ہے. دیکھیے ریسنٹلی آپ نے ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں اور وزیر خارجہ ہیں وہ چائنا گئے, انہوں نے یہاں پہ ہوسٹ کیا چاروں وزرائے جو مختلف ممالک سے آئے ہوئے تھے. تو وہ کچھ جو چائنا نے ان کو 5 نکاتی ایجنڈا دیا ہے, ہم بھی اس کے قریب ہیں. ایران کی جو جوہری جو منصوبہ تھا اور جو اس کے جو معاہدہ تھا ہم اس کو اسی شکل میں چاہتے ہیں جو 2015 میں ہوا تھا. یہ اور بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے 2018 میں اس میں سے نکل گئے, تو روس, چائنا اور جو دوسرے ممالک ابھی بھی اسٹل اس کے ممبر ہیں. تو اس لیے اس کی ذرا تھوڑی سی اس معاہدے کی میرا خیال ہے ساکھ کو دھچکا لگا جب امریکہ اس میں سے نکل گیا تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو چائنا نے 5 نکاتی ایجنڈا دیا ہے اس میں بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں جس سے پاکستان متفق ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ خطے کی امن کے لیے اور پائیدار امن کے لیے یہ جو اقدام ہے پاکستان کا یہ قابل ستائش ہے. ایبسولوٹلی. مرزا اختیار بیگ صاحب, پاکستان کی جس طریقے سے تعریف ہو رہی ہے آئی ایم شیور کہ ہر پاکستانی کے لیے یہ بہت ہی زیادہ فخر کا مقام ہے. اس کے اوپر ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچتی ہے وہ تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا. لیکن سر دین اگین وہی بات مجھے کرنی پڑے گی کہ ایک دفعہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کو اوور دا ایئرس مان لیا, جس طرح نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی شاید نون لیگ کے ٹائم پر ہی سب سے زیادہ پروگرامز آئی ایم ایف کے چلے ہوں گے, یہ تو مطلب کہ لگاتار ایک کنٹینیوشن ہے اس پروگرام کی. سمجھ گئے, سب باتیں ہم مان بھی لیں, لیکن ایک وقت تھا, ایک ٹائم ایسا تھا اوور دیز پیریڈز کہ جب نواز شریف صاحب کے ٹائم پر آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا گیا تھا, لیکن پھر واپس جایا گیا خان صاحب کے دور حکومت کے اندر. اور پھر جب یہ پتہ چلا کہ جی ہماری حکومت جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سے ختم ہو رہی ہے, تو اسی معاہدے کو سابوتاج کیا گیا, نہ چاہتے ہوئے بھی, نہ لیگلی الاؤڈ ہونے کے باوجود بھی سبسڈی دی گئی. تو یہ بھی تو ساری چیزیں ہیں نا کہ کوشش کی گئی کہ جی پاکستان کسی نہ کسی طرح ڈیفالٹ ہو جائے. یہ کہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا یا ایسے ہی ہو گیا؟ دیکھیں یہ بات بالکل صحیح آپ نے کہی کہ جو بھی پروگرام مسلم لیگ نون میں کیے تھے انہیں کمٹمنٹس کو آنر کرا اور انہیں پائے تکمیل تک پہنچایا. لیکن پی ٹی آئی کے دور حکومت نے اس میں بریچ آف کانٹریکٹ ہوا ہے, ہم اس سے نکلے ہیں, اور وہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا کہ آپ نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اس کے باوجود پھر جو نئے پروگرام میں ہم آئے ہیں اس میں اب تک ہمارا ٹریک ریکارڈ بہترین جا رہا ہے. آخری جو میٹنگ ہوئی اسٹاف لیول ایگریمنٹ جو چھٹی قسط دینے کے لیے 1.2 بلین کی, وہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہے, اور نیکسٹ بورڈ میٹنگ میں انشاءاللہ ہمیں 1.2 بلین کی قسط جو ہے وہ مل جائے گی. میں بات کرنا چاہوں گا پاکستان کی سفارتکاری کے اوپر, کیونکہ میں خود بھی ایک سفارتکار ہوں, اور یقین کریں کہ عمرے سے میں بھی ہو کر آیا ہوں. وہاں پہ جو دلی میں نے اللہ تعالیٰ کا بہت مبارکباد عمرے کی. جی وقت تھا پاکستان کو یہ کمیونٹی آف نیشن میں سنگل آؤٹ کرنا چاہتے تھے ہمارے دشمن. آج وہ وقت ہے کہ اس خطے میں ثالثی کی حیثیت سے پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے. ایران کا جو اعتماد اور اعتبار ہے پاکستان کے اوپر جس طرح کا انشیکن, وہ یہ بتلاتا ہے کہ پاکستان ایک میچورڈ, ایک اسٹیبل ملک ہے, اور اس کے ہمسایہ جو ہیں اس کی عزت کرتے ہیں, اس پہ اعتبار ہے, اس پہ اعتماد ہے,
اور وہ ثالثی کے طور پہ ان کے بیہاف پہ ایکٹ کر رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ نے اپنی پڑوس، آپ کے جو نیبر ہیں ان کو آپ نے ایکسٹرا کمفرٹ دیا ہوا ہے اور وہ آپ سے مطمئن ہیں، آپ پہ اعتبار اعتماد رکھتے ہیں اور آپ کو ثالثی کے طور پہ انہوں نے سلیکٹ کرا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. آپ نے چارے جو اپنے وزیر خارجہ بیٹھے تھے یہاں پہ، اور پھر اسحاق ڈار صاحب نے بال فریکچر، ان کا ہیئر فریکچر ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک بہت ہی اہم میٹنگ تھی، چائنیز فورن منسٹر کے اس کے پاس گئے اور وہاں انہیں بولا گیا کہ آپ نہ جائیں واپس، اس میں تھوڑا سا پروسیجر کرا کے آپ جائیں. لیکن دیکھیں یہ ڈیڈیکیشن نظر آ رہا ہے، میں اس سے اگنور نہیں کر سکتا. ڈیڈیکیشن نظر آیا. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ چائنیز نے، چائنا میں ان کو یہ بولا گیا کہ یو ڈونٹ گو بیک ٹوڈے، یو اسٹے اے نائٹ، اور آپ اگلے دن واپس جائیں، جس کو اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے ان کی اس آفر کو ایکسیپٹ بھی کیا. یا بالکل جی. تو یہ سب باتیں پاکستان کو، اب آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ نے بھی ہمارے بارے میں کوئی بات نہیں کی سوائے اچھی باتوں کے. چائنا ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے، سعودی عربیہ جس سے ہم نے پیک کیا ہے وہ ہمارے سے مطمئن ہے، ایران ہمارے پہ اندھا اعتماد کر رہا ہے. 20 جہاز پاکستانی جھنڈے لے کے جو نکل رہے ہیں امروز سے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، پوری دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ بھئی پاکستان ہمارا وہ پڑوسی ملک ہے جس کے لیے ہم ہر کچھ کرنے کو تیار ہے، وہ سب کچھ ہمارے لیے کرنے کو تیار ہے. یہ ایک بہت ہی میچور اور ایک بہت ہی کمپوزٹ میسج ہے جو پوری دنیا نے دیکھا ہے. تو پاکستان اور انڈیا میں ہر اینکر آ کے یہی باتیں کر رہے ہیں کہ صاحب آپ کہاں کھڑے ہیں، یو آر سنگل آؤٹ. پاکستان has gained a name community of nation, but انڈیا کو کہہ رہے ہیں یو آر سنگل. بالکل بالکل بجا فرمایا کہ بڑا ایک پراؤڈ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے. نقوی صاحب ڈیفینیٹلی پراؤڈ مومنٹ ہے، بیکاز ایران کے اندر بھی پاکستان کے حوالے سے جو نعرے لگ رہے ہیں، میرے خیال سے اب تو آپ خوش ہوں گے سر کہ پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے. جی نقوی صاحب. جی میں بہت خوش ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بھی عمرے کی سعادت حاصل کر سکوں. 2 دفعہ گیا ہوں، ایئرپورٹ پہ روک دیا گیا ہوں. میری عمر 70 سال ہو چکی ہے اور میں اس ملک میں 18 سال کی عمر سے ٹیکس دے رہا ہوں. تو آپ لگا لیجئے کتنے سال سے دے رہا ہوں. میں نے کیا جرم کیے ہیں وہ پورے پاکستان کو پتا ہے. کورٹ کی اجازت کے بغیر ابلی میں نے، کورٹ کا آرڈر تھا، I was stopped at the کراچی ایئرپورٹ. آپ سب دعا کریں کہ یہ حکومت مجھے بھی عمرے پہ جانے کی سعادت، زیارتوں پہ جانے کی سعادت دی. میں کینسر کا پیشنٹ تھا، میں نے اپنا چیک اپ کروانے کے لیے باہر جانے کی درخواست دی تھی، وہ بھی نہیں دی. الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھی حکومت ہے، اس کے جو کارنامے کر رہی ہے میں اس کو سراہتا ہوں. اس لیے سراہتا ہوں کہ جلد سے جلد یہ جنگ ختم ہو. اس لیے جنگ ختم ہوگی تو میرا غریب غربت میں جو جا رہا ہے بچ جائے گا. اور میں ان کی بات کو سراہتا ہوں. چائنا کے کہنے کے اوپر افغانستان سے بات چیت شروع کر دی. ہمارا وہ بھی ہمسایہ ہے، اسلامی ملک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے. اس کے امن دنیا میں آنا چاہیے. اور میں سراہتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے. ہر پاکستانی کو خوش ہونا چاہیے کہ اس کا وقار بلند ہو رہا ہے، لیکن اس بات کا رب العزت سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ جب ہم نے سعودی عربیہ کے ساتھ پیس پیکٹ کیا تھا اور ہم نے سعودی عربیہ کی دفاع کرنے کی بات کی تھی تو ہم ایک بڑے نازک موڑ پہ آ گئے تھے. یہ پیس پیکٹ جو اسمبلی نے اپروو نہیں کیا، پارلیمنٹ نے اپروو نہیں کیا، کہ ڈسکشن نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود ہم کمیٹڈ تھے. اور جب بات چیت ہوئی، جب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم اور اسحاق ڈار صاحب گئے تو بڑی تشویشناک صورت ہو گئی تھی کہ سننے میں آ رہا تھا جیسے ابو ظہبی نے، یو اے ای نے اپنے فائنینسز کو رول اوور کرنے سے انکار کر دیا اور 2 سال کو 1 مہینے پہ لے آیا کہ سعودی عربیہ بھی کچھ اسی قسم کی باتوں کر رہا ہے. یہ تو ہمیں ایک پیس کیپنگ رول مل گیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں سعودی عربیہ کے ڈیفنس پیکٹ پہ ڈیفرنس ملی ہے اور یہ پاکستان کو بچا گیا. اس وقت اللہ میاں یہی صورتحال قائم رکھے، ورنہ صورتحال بڑی نازک ہو گئی تھی کہ پوری قوم نوٹ کے اوپر اسی پازیٹیو نوٹ کے اوپر نقوی صاحب، اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو نوٹ کے اوپر ہم آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں
کہ اسی امید پر کہ اللہ تعالیٰ خطے کے اندر امن لے کر آئے اور پاکستان کی جو عزت اور جو شان بنی ہوئی ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے. مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.